ہم سارے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ان 3 کاموں کو کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے لیے اور کچھ تو نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے، نہ ہم وہاں جا سکتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ہتھیار دیا ہے، اور وہ ہتھیار اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں۔ ہم ہاتھ اللہ رب العزت کے حضور اٹھائیں، مانگیں، اے اللہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے اور کچھ تو نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم تو وہاں نہیں جا سکتے، اے ہمارے رب ہم تو ان کی مدد نہیں کر سکتے، مگر اللہ آپ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کی طاقت تو ہے، اللہ آپ ان کی مدد کیجئے، آپ ان کی نصرت فرمائیے۔ تو ہم خود بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں مانگیں، اور اپنے اہل خانہ سے بھی کہیں کہ وہ بھی ان فلسطینیوں کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ ان ظالم اسرائیلیوں کو آپ ہلاک کیجئے، اللہ ان کو برباد کر دیجئے، اللہ انہوں نے ہمارے فلسطینی بھائیوں پر جو ظلم اور ستم کیے ہیں، اللہ انہوں نے جو ان کے اوپر اتنے ظلم کیے ہیں، اللہ آپ ان کو برباد کیجئے، اور اللہ آپ ہمارے فلسطینیوں کی مدد فرمائیے اور ان کی حفاظت فرمائیے۔ تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں، یہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم تنہائیوں میں، ہم نمازوں میں، ہم اجتماعی طور پر فلسطینیوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ اور دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس وقت ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ یہ اسرائیلی جو فلسطینیوں کے اوپر اتنے ظلم و ستم کر رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو بے نقاب کر دیں کہ یہ کس طرح فلسطینیوں کے اوپر ظلم اور ستم کر رہے ہیں۔ تو ہم سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ آج ہمارے نوجوان موویز کی ویڈیوز تو اپلوڈ کرتے ہیں، موویز کی ویڈیوز ہوتی ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی جگہ، ان گانوں کی جگہ اور ان فلموں کی جگہ ہم اپنے بھائیوں کے جو ویڈیوز ہیں، وہ ویڈیوز جن ویڈیو میں ان اسرائیلیوں نے ان کے اوپر اتنے ظلم کیے ہیں، ہم ان کو دنیا کے سامنے ظاہر کریں کہ کس طرح یہ ظالم ان فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس یہ ہتھیار بہت بڑا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر اپنے مسلمان بھائی فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور تیسرا کام وہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی اسرائیل کی مصنوعات ہیں ان ساری مصنوعات سے بائیکاٹ کر لیں۔ ان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں، وہ چاہے کولڈ ڈرنک کی صورت میں ہو، یا وہ چاکلیٹ کی صورت میں ہو، یا وہ کسی بھی صورت میں ہو، کولڈ ڈرنک کوکا کولا ہے ہم اس کا بائیکاٹ کریں، پیپسی ہے ہم اس کا بائیکاٹ کریں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی اسرائیلیوں کی مصنوعات ہیں ہم ان ساروں کا بائیکاٹ کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے تو ان کو کیا نقصان ہوگا؟ اگر آپ ایک بوتل خریدتے ہیں ان کی، تو ان پر اگر ان کو 50 روپیہ بچ جائے، 100 روپیہ بچ جائے، تو اس 50 اور 100 کی یہ ظالم گولی خریدتے ہیں اور آپ کے معصوم بچوں فلسطینیوں کو مارتے ہیں۔ تو ہماری صرف اس 50 اور 100 کی بوتل پر یہ ہمارے دشمن بن کر ہمارے بچوں کو مارتے ہیں۔ تو یہ ہم آج سے وعدہ کریں کہ ہم یہ 3 کام کریں گے۔ سب سے پہلا کام کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے فلسطینیوں کے لیے خوب دعائیں مانگیں گے، خود بھی مانگیں گے اور اپنے اہل خانہ سے بھی کہیں گے کہ وہ بھی ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ ہم صلاۃ الحاجات پڑھ کر ان کے لیے دعائیں مانگیں، ہم رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ اور دوسرا کام کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر اسرائیل کے اس ظلم و ستم کو بے نقاب کر دیں جو فلسطینیوں کے اوپر کر رہے ہیں۔ اور تیسرا کہ جتنی بھی مصنوعات ہیں اسرائیل کی، چاہے وہ کولڈ ڈرنک ہو، چاہے وہ چاکلیٹ ہو، جتنی بھی مصنوعات ہیں ان ساری مصنوعات سے ہم بائیکاٹ کر لیں۔ تو یہ 3 کام ہیں۔ اور ایک میں اپنے پاک آرمی کے نوجوانوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں
اے ہمارے نوجوانوں، اے ہمارے ملک کے محافظوں، کیا مسجد اقصی ہماری نہیں ہے؟ کیا وہ مائیں جو تڑپ رہی ہیں فلسطین کے اندر، کیا وہ ہماری مائیں بہنیں نہیں؟ کیا وہ بچے جو فلسطین کے اندر ذبح ہو رہے ہیں، کیا وہ ہمارے بچے نہیں؟ کیا وہ نوجوان جو مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے شہید ہو رہے ہیں، کیا وہ ہمارے بھائی نہیں؟ اے نوجوانوں، جس طرح آپ اس ملک کے محافظ ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے، ہمارا ملک اتنا طاقتور ہے الحمدللہ، تو ہم اس طاقت کا استعمال کریں۔ جس طرح ہم اپنے ملک کے دشمنوں سے بھی مقابلہ کرتے ہیں، اگر کوئی دشمن ہمارے وطن عزیز کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو ہم اس کی آنکھیں نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ آج آپ ان کافروں کو بتا دیں، اے ظالموں، جس طرح اگر تم ہمارے ملک کی طرف گندی نظروں سے دیکھو گے، ہم تمہاری آنکھیں نکال دیں گے۔ اگر تمہارے گندے پاؤں ہمارے پاکستان کی طرف بڑھیں گے تو ہم ان پاؤں کو کاٹ دیں گے۔ اگر تم نے ہمارے وطن عزیز کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائیں تو ہم تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ اسی طرح ان کو بتا دو کہ ہم یہ جو نوجوان ہیں، ہم نے اتنی طاقت، اللہ رب العزت نے ہم کو اتنی طاقت دی ہے، تو ہم یہ طاقت صرف اپنے وطن کے لیے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ طاقت حرمین شریفین کے لیے بھی استعمال کریں گے، ہم یہ طاقت مسجد اقصی کے لیے بھی استعمال کریں گے۔ اگر آپ ایک مرتبہ ان ظالموں کو آنکھیں دکھا دیں تو یہ پھر کبھی بھی مسجد اقصی کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے، مسجد اقصی، یہ فلسطین کی مائیں آپ کی منتظر ہیں، یہ معصوم بچے آپ کی راہیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ نوجوان آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان آئیں گے وہ ہماری مدد کرنے کے لیے۔